پچھلے 60 سال میں آدھا وقت مارشل لا رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ دونوں آئے، یہ دو خاندان آئے، انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو، کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں. ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ہے ملک سے جھوٹ بول کے، اس کی بیٹی جدھر پھر رہی ہے وہ کیا کہتی پھر رہی ہے؟ کسی کی جرت کیسے بڑھی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا. وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں. وہ تو جب پتہ نہیں تھا پیناما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے، تو 2 سال پہلے تو میری لنڈن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام قوم ہیں. آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا. پاکستان کا آئین، پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا. وہ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کا، کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے. الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو، ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے، اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا، وہ ملک غلام بن جاتا ہے. جب یہ وجہ دے دی کہ جی آج پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا جو بھی ہے سیکیورٹی، کوئی بھی بہانہ تو کوئی بھی مار سکتے ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر کو یہ نہیں ہوگا؟ کون بتائے گا کہ کون فیصلہ کرے گا کہ جی اب الیکشن کروانے کا ماحول ٹھیک ہو گیا؟ یہ کون فیصلہ کرے گا؟ میں اپنے سارے ججز صاحبان کو بڑے ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا. اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا، یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں. سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ کہا تھا میں 90 دن میں الیکشن کروا دوں گا، اور اس کے بعد 11 سال تک ایک آمریت کے ملک اس پہ پڑا رہا تھا. امریکہ نے کبھی کیا بھی تھا ٹارچر تو وہ دوسرے ملکوں میں جا کے کرتے تھے، اپنے ملک کے قانون ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. گوانٹانامو اس لیے بنایا کہ وہ اپنے ملک سے باہر تھا، تو ادھر جا کے ان سے وہ چیزیں کرتے تھے جو اپنے ملک کے قوانین ان کو اجازت نہیں دیتے تھے. پرائے لوگوں سے بھی، جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں، اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز ہیں. پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، ملک ڈوبتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے. آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے. آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں پولیٹکس نہیں سمجھتا. میں تو تیار ہوں، جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا زمان پاک میں. جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے، لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا. آپ نے اس سے کسی سے نہیں گھبرانا، قوم نے کھڑے ہونا ہے. ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے قطرے تک ہم نے لڑنا ہے. اور جو میرا مینار پاکستان کا جلسہ ہے، جو کل شام کو انشاءاللہ، کل رات کو عشاء کے بعد، تراویح کے بعد جو انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کریں گے، میں آپ کو اپنے حقیقی آزادی کا پورا روڈ میپ بتاؤں گا. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اس عذاب سے نکلنا ہے، ہم نے کیسے اپنے ملک کو، یہ جو دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں، جو برے حالات ہیں، ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے. میں انشاءاللہ آپ کو اپنا پورا پلان بھی دوں گا. جو بھی کہتے ہیں جی بارش ہوگی، ہمیں کوئی بارش کی فکر نہیں ہے. قوم نے اس طرح نکلنا ہے کہ آپ نے پیغام دینا ہے ان لوگوں کو جو ہماری آزادی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ایک زندہ قوم ہے.